اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام اور نعت خواہ حضرات سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کلام بھی سنتے ہیں اور علماء کرام سے ہم بات بھی کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان جو کہ کل پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھی، میرے مراد محترمہ قرۃ العین ندیم صاحبہ، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور انشاءاللہ ان سے کلام سننے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ اللہ کا احسان ہے، بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ 14 اگست یقیناً ابھی گزری ہے، 3 دن پہلے 4 دن پہلے، تو آپ نے کس انداز میں 14 اگست منائی ہے جی؟ 14 اگست جو ہمیں منانی چاہیے اس طریقے سے تو منائی نہیں، لیکن باجوں کی اور جو شور شرابے تھی، یہ ہم اپنے بچوں کو خود لا کر یہ چیزیں دے رہے ہیں اور ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ کتنی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا گیا۔ تو ایک یہ میسیج ہمیں ہم خود غلط ہیں، اصل میں ہم خود غلط ہیں۔ جب ہم غلط ہوں گے تو ہمارے بچے کیا سیکھیں گے؟ تو ہم نے 14 اگست صرف گانے بجانے اور ساؤنڈ لگا کے ناچنا گانا یہ محدود کر لیا ہے ہم نے اپنی زندگی کو۔ ہمیں باجا پکڑا دیا، باجا پکڑا دیا، اور ہم باجے پہ ناچ بھی رہے اور باجا بجا بھی رہے اور باجے کی طرح ہم بج بھی رہے ہیں۔ بالکل جی، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ ہمیں دراصل بچوں کو باجا پکڑوا دیا ہے، یہ ہم نے نہیں پکڑا ہے، پوری ایک سازش کا ایک سلسلہ ہے۔ چاہے وہ باجا ہو، چاہے وہ عید والے دن جو چھوٹی عید آتی ہے نا، پسٹل، وہ پسٹل جتنی پسٹل پاکستان میں سیل ہوتی ہے نا چھوٹی عید پہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی۔ ہمیں بس ان کاموں پہ لگا دیا ہے۔ اور آپ تو ظاہر سی بات ہے ماں ہیں بچوں کی، آپ کو تو اندازہ ہوگا کتنے بچوں کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں، کسی کے کان میں چھرا لگ گیا، کسی کا کان لگ گیا، کسی کا کیا ہو گیا، کسی کا۔ اب تو بھائی بڑی ہیوی قسم کی پسٹل آ گئی ہیں، بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ پاک محفوظ رکھے۔ لیکن ہمیں لگا دیا باجے کے پیچھے، بڑوں کے باجے بجائے اب بچے بھی بڑوں کے باجے اس طرح بجا رہے ہیں کہ گھر پہ بیمار بھی ہیں، 100 طرح کی پرابلمس ہے۔ بچوں کو کیا پتہ، بچے تو 14 اگست والے دن میں نے دیکھا میرے ایریے میں 15 سے 20 بچے ایک ساتھ، اور سب کے پاس بڑے والے باجے، اور جیسے ہم لوگ 12 ربیع الاول میں جلوس نکالتے ہیں نا، ہم تو درود اسلام کے نذرانے پڑھتے ہیں، خوشبوئیں لگائی ہوئی، سفید کپڑے پہنے ہوئے، صحیح خوبصورت طریقے سے تیار ہوئے۔ اب وہ بچے جو ہے انہوں نے گرین کپڑے پہنے ہوئے اور پورے علاقے میں گشت کر رہے ہیں۔ اب جیسے آپ نے ابھی کل کے ٹرانسمیشن میں بولا کہ جیسے نبی کا میلاد آ رہا ہے، تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں اور وہ درس دینے بیٹھ جاتے ہیں کہ نبی کا ذکر سے اچھا ہے آپ شادیوں کا بیٹی کی شادی کر لیں۔ آج ہمارے بھی محلے میں ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو نہیں بہت زیادہ وہ کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں کہ کیا ہے تم بیٹیوں کی شادی کر لو، لیکن انہوں نے بھی اپنے بچوں کو یہاں پہ دین ان کا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، تو انہوں نے بھی باجے پکڑائے میں اور باقاعدہ وہ بچوں کو باہر نکال کے کہتے ہیں کہ جتنا تنگ کر سکتے ہو تنگ کر لو۔ تو سرکار کی سنت یہ تو نہیں تھی نا کہ لوگوں کو تنگ کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہر گھر میں ایسے لوگ بھی نہیں ہیں۔ باجا کون سے اتنا مہنگا ہے، باجا تو میرے خیال سے 200-250 کا مل جاتا ہے اچھا والا۔ اب ہم باجے سے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ باجے کی طرف ہی ہم چلے گئے۔ تو بس یہ کہ ناظرین، ہمارا مقصد ہے نور ہدایت پہ ہر طرح کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ پروگرام کرنے کا یہی مقصد ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، محترمہ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو ہمیں روکنا ہوگا۔ میں نے اپنے بچے کو نہیں لے کر دیا، یقیناً انہوں نے نہیں لے کر دیا۔ ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین 50 اگر بندہ دیکھ رہا ہے، 100 بندہ دیکھ رہا ہے، 100 میں سے 10 نے لے کر دیا، اگلے سال وہ بھی نہیں لے کر دیں۔ کیمرہ مین سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لے کر دیا۔ مطلب اس طرح ہمیں اس سلسلے کو بڑھانا ہوگا۔ ہمیں اسپیشلی جو ہے اپنے بچوں کو، اب جیسے چھوٹی عید آئے گی عنقریب، پتہ ہی نہیں چلے گا سال یوں گزرے گا چھوٹی عید آ جائے گی، تو ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں لے کر دیں۔ اور بھی بہت سے کھلونے بھرا پڑا ہے، مارکیٹ بھری پڑی ہے، تو ہم وہی چیزیں جس کا ٹرینڈ چل رہا ہے وہی اٹھا کر لا کر بچے کو دے دیں۔ وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ ایک ٹک وہ جو 2 وہ ہوتے ہیں وہ آگے، وہ اتنا فیمس، کسی کی آنکھ میں لگ رہا ہے، بچے آپس میں لڑائیاں بھی کر رہے ہیں، اس سے بھی نقصان ہوا۔ اب ہر گھر میں اسکول کا پرنسپل ہوں، یقین مانیے ایک کلاس میں اگر 25-28 بچے ہیں تو 10 بچوں کے بیگ سے وہ نکل رہا ہے۔ اب کیا کریں، کب تک ہم بچوں سے لیتے رہیں گے؟ پیرنٹس کو کہا کہ بھئی اچھی چیزیں لے کر دو، کوئی مہربانی کریں۔ چلیں خیر، ہمارا مقصد ہے، ہمارا کام ہے یہ پیغام پہنچانا کہ یہ غلط ہے، جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، اور بھی بہت سی چیزیں ہمیں اس کی طرف آگے بڑھنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے
ہم سرکار کی سنت بھی آپ تک پہنچائیں گے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے اللہ کا کلام بھی آپ تک پہنچائیں گے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہمارے معاشرے کے اندر دیگر خرافات ہیں، جو اچھی چیزیں نہیں ہیں، وہ بھی آپ تک لے کر آئیں گے، لیکن اس کا پھر حل بھی ہم علماء کرام سے جاننے کی کوشش کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً۔ آج ہمارے ساتھ جیسا کہ قرۃ العین صاحبہ ہے، میں قرۃ العین صاحبہ سے گزارش کروں گا، آپ ماشاءاللہ خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت میں نذرانِ عقیدت بھی پیش کرتی ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ جی۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، دستگیری میری تم نے ہی تو کی ہے، میں تو مر جاتی اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، پورے قد سے جو کھڑی ہوں یہ تیرا کرم ہے، مجھے گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو کوئی گرا نہیں سکتا، کیونکہ تم نے سنبھال رکھا ہے، کیونکہ تم نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ اور ایک اشعار میں نے لکھا کہ نیم مکے میں ہے مدینے نیم، یوں محمد نے نیم رکھا ہے، اور ان کے قدموں میں موت آ جائے، ان کے قدموں میں موت آ جائے، بس یہی ایک سوال رکھا ہے، بس یہی ایک سوال رکھا ہے، میں تو آقا کب کی مر جاتی، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں نذرانِ عقیدت پیش فرما رہی تھی۔ یقیناً سرکار کے ٹکڑوں نے ہم سب کو پال رکھا ہے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں انہی کے گیت سن اور سنا رہے ہیں، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جڑ کی آنکھاں ہیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ناظرین اکرام، سرکار ہی کا صدقہ ہے یہ کائنات، یہ ہمیں جو قد ملا ہے، چاہے اونچا قد ہو چاہے دھیما قد ہو، ہمیں جو یہ اللہ کی نعمتیں ملی ہیں، چاہے آنکھ ہو، ناک ہو، کان ہو، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، اور ہم اس وقت جس مقام پر ہیں، ہم جس جگہ پر ہیں، ہم جس شہر میں ہیں، جس ملک میں ہیں، یہ سب سرکار کا کرم ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، سب سرکار کا صدقہ ہے۔ اگر ہم یہ بات تسلیم نہ کریں کہ یہ سرکار کا صدقہ نہیں ہے، ہم اگر اس بات پر ڈٹ جائیں تو یقین جانیے ہم ہی نہیں ہیں، ہم انسان ہی نہیں ہیں، ہم پتہ نہیں کیا مخلوق ہے، کون سی مخلوق ہے۔ ہمیں یہ بات ماننا ہوگی
یہ सब सरकार का करम है। बेशक अल्लाह करीम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें शामिल फरमाया। अंबिया इकराम हुजूर की उम्मत में शामिल होने के लिए दुआएं फरमाते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाते रहे कि अल्लाह मुझे भी उसकी उम्मत में शामिल फरमा। उसकी किसकी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होने के लिए तूर के पाक पहाड़ पर जाते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक मरतबा उन्होंने कहा, बारी ताला मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके जो चाहने वाले थे उस वक्त के वहाँ के जो बादशाह थे, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के बादशाह, वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे अगर आप अपने आप को अल्लाह का नबी मानते हैं तो आप अपने खुदा से कहें वो अपना दीदार कराए आपको भी और हमें भी, हम भी देखना चाहते हैं कि तुम्हारा खुदा कैसा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या अल्लाह मेरे उम्मत के लोग तुझे देखना चाहते हैं, अपना दीदार करा दे। अल्लाह पाक ने फरमाया, लन तरानी मूसा, नहीं देख सकते तुम, हरगिज़ नहीं देख सकते, कोई भी नहीं देख सकता। जब ये बात बहुत आगे बढ़ गई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो उम्मती हैं, जो उनके उस वक्त मुनाफिकीन जो थे, उस वक्त जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे, वो मजाक ज़्यादा उड़ाने लग गए कि तुम्हारा खुदा तुम्हारी बात नहीं मानता, नहीं सुनता, अगर बात मान रहा होता तो अपना दीदार तुम्हें भी करा देता, हम भी देख लेते, हमें तो देखना है, जब तक हम नहीं देखेंगे हम उसे नहीं मानेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह खुदाबंदी में दोबारा हाजिर हुए, हम कलाम हुए, या अल्लाह दीदार करा दे। अल्लाह बाकायदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम होता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के लाडले नबी थे, तो ज़िद करने लग गए, या अल्लाह तुझे देखना है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ठीक है मैं फ़लाँ पहाड़ पर एक अपनी झलक डालता हूँ, अगर तुम उसको बर्दाश्त कर पाए तो ठीक है, देख लेते हैं। अल्लाह पाक ने अपने नूर की एक झलक उस पहाड़ पर नाजिल फरमाई, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया, पहाड़ का नामो निशान न रहा। जितने उनके साथ बादशाह, जितने उस वक्त के बड़े लोग या जो भी उम्मती आए हुए थे, वो सब हलाक हो गए। हज़रत मूसा बेहोश हो गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रूहानी तौर पर एक होश में आए तो देखा सारा इर्द गिर्द मट्टी ही मट्टी, सब जो कुछ था वहाँ सब रेज़ा रेज़ा हो गया। जिस पहाड़ पे हज़रत मूसा थे वो सलामत रहा। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह खुदाबंदी में हाथ उठाकर दुआ करने लगे, बारी ताला मैं अपने शहर अपनी बस्ती में वापस कैसे जाऊँगा? लोग बोलेंगे मूसा सबको हलाक करके आ गया, लोग तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मूसा तेरे हाथ में जो आसा है इसे ज़मीन पे मार, पानी निकलेगा, ये पानी इन पे छिड़क, ये सारे होश में आ जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हज़रत मूसा ने फरमाया, अल्लाह देखना है, देखना तो है, कैसे देखूं? वो रास्ता बता दे कि जिस रास्ते के ज़रिए मैं तेरा दीदार कर सकूं। तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा एक नबी आएगा, ओ फ़लाँ सदी फ़लाँ वक्त एक नबी आएगा जिसका नाम ज़मीन पर होगा मोहम्मद, आसमान पे होगा अहमद। वो जब मेरा दीदार, उसको मैं अपना दीदार करने मेराज की रात सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, इस तरह का सिलसिला जब होगा तो वो जब मेरा दीदार करके आएगा तब तुम उसकी आंखों में मेरा दीदार कर लेना। तो नाज़रीन ज़रा लाइए उस तसव्वुर को, जब मेराज की रात हुजूर अल्लाह से हम कलाम होने, अल्लाह से मुलाकात करने जिब्रील तशरीफ़ लाए, लेकर गए। लम्बा वाक़या इंशाअल्लाह मेराज पर इस पर तफ़सीलन प्रोग्राम करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस अंदाज़ में दीदार करते हैं। जब नमाज़ें मिलती हैं 50 से होती हैं 5, ये 5 कौन करवाता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वसीले से होती हैं, वरना हम कहाँ पढ़ पाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब हुजूर से हम कलाम हुए, हुजूर पाक जब तशरीफ़ लाए, हज़रत मूसा ने फरमाया क्या लेकर आए? फरमाया 50 नमाज़ें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं क्या करूं, जाएं कम करवा के आएं। ये सिलसिला जारी रहा, नमाज़ें कम होती रहीं, दीदार मुस्तफ़ा होता रहा। खैर ये लंबा वाक़या है, उलमा इकराम से ही हम जानते हैं, उलमा इकराम से ही हम सुनते हैं, और उलमा इकराम से ही सुनते हुए अच्छे भी लगते हैं। मैं कुछ गलत ना कह जाऊँ, डर लगता है, क्योंकि हम उलमा की जूतियाँ सीधे करने के लिए यहाँ बैठे होते हैं। इंशाअल्लाह इस पर हम प्रॉपर एक प्रोग्राम करेंगे, उस पर गुफ्तगू करेंगे। अभी कुर्रतुल ऐन साहिबा मौजूद हैं, मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं कुर्रतुल ऐन साहिबा से दोबारा गुजारिश करूँगा कि बारगाह रिसालत में आप में नज़राने अक़ीदत पेश फरमाएं। जी। कोई गुफ्तगू हो लब पर तेरा नाम आ गया है,
جس کی وہ مقام آ گیا ہے، سر حشر رب کہے گا اسے آج دیکھ لو سب، سر حشر رب کہے گا اسے آج دیکھ لو سب، وہ جو بانٹتا تھا رحمت، وہ جو بانٹتا تھا رحمت سرعام آ گیا بے شک، ہے، سبحان اللہ۔ وہ جو بانٹتا تھا رحمت سرعام آ گیا ہے، جو سخی ہے دنیا بھر کے وہ گدا ہے بے شک، بے تیرے شک۔ کے، جو سخی ہے دنیا بھر کے وہ گدا ہے تیرے در کے، کہ کرم کون کے ہاتھوں، کہ کرم کون کے ہاتھوں میں نظام آ گیا ہے، کہ کرم کون کے ہاتھوں میں نظام آ گیا ہے، اور میں جو نعت پڑھ رہی ہوں یہ کرم ہے ان کا بے شک، میں جو نعت پڑھ رہی ہوں یہ کرم ہے ان کا بے شک، ثنا گو میں آج عشرت، ثنا گو میں آج عشرت یہ مقام آ گیا ہے، ثنا گو میں آج عشرت یہ مقام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر۔ سبحان اللہ، بے شک جی، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، جسے پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، میرے دست ناتواں میں وہی جام آ گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بارگاہ رسالت میں آپ کا احترام کرنے کی، احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی بارگاہ میں نذران عقیدت اسی انداز میں سننے کی، سنانے کی سعادتیں عطا فرماتا رہے۔ ناظرین کرام، جس کے دل میں حضور کا عشق ہے وہ دل ہے، جس دل میں حضور کا عشق نہیں یقین جانیے وہ جنگل ہے، وہ ویران ہے۔ تو ہمیں اگر اپنے دل کو آباد کرنا ہے تو عشق مصطفیٰ سے معطر کرنا ہے، عشق مصطفیٰ کی خوشبو سے منور کرنا ہے، عشق مصطفیٰ سے ہمیں اپنے دلوں کو نکھارنا ہے، جب ہی نکھرے گا۔ نکھری ہوئی چیز ہمیشہ اچھی لگتی ہے، بجھی ہوئی چیز ہمیشہ مرجھائی ہوئی لگتی ہے، تو ہمیں اپنے چہروں کو بھی مسکرا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ مسکراتا ہوا چہرہ سب کو اچھا لگتا ہے، مرجھایا ہوا چہرہ کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر ہمیں ہر وقت شکر بجا لانا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ اتنا ہمیں نوازتا چلا جائے گا۔ ناظرین، پروگرام کا اختتام کی جانب ہے، میں آپ سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، آپ تشریف لائیں، بہت بہت امید کرتا ہوں آئندہ بھی تشریف لائیں گے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آپ سے بھی گزارش ہے، اپنا اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔